فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت ہی عزت و احترام کے لائق حاضرین محفل میلاد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم گرامی قدر محترم جناب محمد یونس صاحب کے زیر انتظام و اہتمام والدین کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی نہایت ہی بابرکت ایمان افروز محفل ذکر مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء میں حاضری کی صاحب کے والدین مرحومین کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جس اخلاص کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ انہوں نے ایصال ثواب کی یہ محفل منعقد کی، اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ان کے رزق میں اور دین و دنیا کے تمام معاملات میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے عزیز القدر صاحبزادہ محمد محتشم رضا قادری نوری زید شرفہ سے یہ سنا
کہ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے۔ اگر ہماری خوشیوں کا موقع ہو تو ہم اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اور ان خوشیوں میں محبتیں بھرنے کے لیے اپنے آقا کریم کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں۔ ہمیں کوئی تکلیف، ہمیں کوئی دکھ، ہمیں کوئی پریشانی آ جائے تو پھر بھی ہم اپنے دکھوں کا مداوا، اپنے درد کی دوا اور اپنی بیماریوں کے لیے شفا کے لیے اپنے آقا کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بڑی ہی رفعتیں، بڑی ہی بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اور قرآن مجید میں باقاعدہ ذکر مصطفیٰ کی رفعتوں کا ذکر کیا۔ لک ذکرک، اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو حضور کے ذکر کو اللہ نے بلند فرمایا اور رفعت عطا فرمائی، اور پھر ہمیں اللہ کریم نے یہ سعادت بخشی کہ ہم اپنے خوشی اور غمی کے تمام موقعوں پر اپنے آقا کے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھتے ہیں۔ صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا، ان کا بھی یہ معمول تھا۔ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے کہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں باقاعدہ اکٹھے ہو کر مجمع لگا کر اپنے آقا کریم علیہ السلام کی ان گنت شانیں جو رب نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، صحابہ کرام حضور کی ان عظمتوں، ان رفعتوں، ان شانوں کا تذکرہ اکٹھے مل بیٹھ کر صحابہ حضور کی عظمتوں کا ذکر کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام کی شانوں، ان کی عظمتوں، ان کی رفعتوں کو مل بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان والوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ رب کریم نے انہیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت، اپنے پیارے محبوب کا پیار انہیں عطا فرمایا، اس لیے کہ مومن کے ایمان کی پہچان ہی حضور کی محبت ہے۔ مومن کے ایمان کی پہچان ہی حضور کی محبت ہے، اور بلکہ ایمان نام ہی میرے آقا کی محبت کا ہے۔ اسی لیے ذرا غور کیجئے تو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان، آپ میرے آقا کی محبتوں کا تذکرہ جب چھیڑتے ہیں تو آپ یہ پیغام پوری دنیا کے نام دینا چاہتے ہیں، امت مسلمہ کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ آؤ، اگر نجات چاہتے ہو، سرخروئی، سرفرازی، کامیابی، بلندی اور رفعت چاہتے ہو تو اپنے سینے میں، اپنے قلب میں، اپنے دل میں اپنے پیارے آقا کریم کی محبت جو ہے اسے راسخ کرو، اور اپنے آقا کریم کی جو ان گنت شانیں اللہ کریم نے حضور کو عطا فرمائی ہیں ان پر غیر متزلزل یقین رکھو، ایسا عقیدہ رکھو جو بڑا پختہ ہو کہ اللہ کریم نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو بڑی ہی عظمتوں سے نوازا ہے، اور کسی کے کہنے پر، کسی کے پروپیگنڈے میں آ کر اپنے ایمان کو متزلزل نہ کرو۔ یہی امام احمد رضا کا پیغام ہے۔ ہر دور میں سازشیں ہوتی رہیں کہ لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت کو نکال دیا جائے، اور انگریز نے باقاعدہ اس پر، یہود و نصارہ نے ریسرچ کی کہ مسلمان قوم جو ہے اسے فتح کرنا
اور مسلمان قوم کو شکست دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انہوں نے جب ریسرچ کی کہ وہ کیا جذبہ ہے، وہ کیا بات ہے کہ مسلمان ہمیشہ سرفراز رہتے ہیں، سرخرو رہتے ہیں، تو ریسرچ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے دلوں میں جو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جو عقیدت ہے، جو احترام ہے، جو پیار ہے، جو تعظیم اور توقیر اور تکریم کے جذبات ہیں، وہی ان کی سرفرازی، سرخروئی اور کامیابی کی علامت ہیں۔ اگر مسلمانوں کو ناکام کرنا ہے اور ان پر فتح حاصل کرنی ہے تو پھر ایک کام کرو کہ ان کے دلوں سے حضور کی محبت کو نکال دو۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی اس سازش کو بے نقاب کیا، اور اقبال نے کہا کہ غیر مسلم قوتیں یہ کہتی ہیں کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی تو روح محمد ہی تو ایمان ہے جی، حضور کی محبت جو ہے وہی تو اصل ایمان ہے۔ لہٰذا جب حضور کی محبت دلوں سے نکل گئی تو مسلمان پھر زندہ نظر آئے گا لیکن حقیقت میں مردہ ہوگا۔ جب روح ہی حضور کی محبت ہے تو روح نکل جائے گی تو پھر یہ مردہ ہیں، پھر انہیں شکست دینا پھر کوئی مشکل کام نہیں، بس ان کے دلوں سے حضور کی محبت کو نکال دیا جائے۔ یہ پلاننگ اور سازش کی گئی، اور پھر مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی محبت، پیارے نبی کریم علیہ السلام کا پیار، آپ کی عقیدت نکالنے کے لیے پوری قوتیں جو ہیں وہ مسلمانوں خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں، اور ہر جگہ یہ کوشش شروع ہو گئی، اور اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے بنائے گئے، کتابیں بھی لکھی گئیں، بڑے بڑے مولویوں کو خریدا گیا جنہوں نے یہ کہا کہ نبی کی تعظیم اور احترام کی ضرورت نہیں ہے، بس نبی کا اتنا ہی احترام کرنا چاہیے جتنا کہ گاؤں کے چودھری کا احترام ہوتا ہے۔ یہ اسی سازش کا حصہ تھا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں میں سے کچھ ہستیوں کو یہ توفیق بخشی جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو ہمیشہ بیدار رکھنے اور اسے پختہ رکھنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی۔ اور میرے نزدیک سچا عاشق رسول جو ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں، اپنے تعلق رکھنے والوں، اپنے سے وابستہ افراد کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر حضور کی محبت کو بھر دے، اور یہی کام ہمارے بزرگوں نے کیا، یہی کام ہمارے بزرگوں نے کیا کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ ان ہستیوں میں سے بر صغیر پاک و ہند میں محسن ملت، جنہیں دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے، جو اپنے وقت کے مجدد تھے، آپ نے دیکھیے کتنی خوبصورتی سے ہمیں ایسا راستہ بتایا ہے جو نجات کا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، جو اللہ کریم کی رضا کا راستہ ہے۔ جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، جو نجات چاہتا ہے، اعلیٰ حضرت وہ راستہ دکھاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ کی ربائی ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کی سرتب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتب قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ اب یہ جو آخری جو شعر ہے یہ قابل توجہ ہے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ تو یہ حضور کی محبت اگر مل جائے تو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اور جن لوگوں کے دلوں میں پھر حضور کی محبت ہوتی ہے، دیکھیے پوری حضور کی امت میں وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا اور حضور کی ظاہری حیات طیبہ کا زمانہ بھی پایا اور حضور کی زیارت سے بھی مشرف ہوتے رہے۔
ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب ذرا غور کریں کہ صحابی کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے تمام اولیاء کاملین جمع کر لیے جائیں تو کسی ایک صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچتے۔ صحابیت اتنا اونچا درجہ ہے، صحابی ہونا اتنا اونچا مقام ہے کہ تمام اولیاء کاملین مل کر بھی اس کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحابیت ایسا شرف ہے۔ لیکن آپ غور کریں اور بڑی محبت سے ذرا سنیں یہ بات کہ وہ کس چیز نے انہیں صحابی بنایا۔ جیسے نماز پڑھنے والا نمازی بنتا ہے، نماز پڑھنے والا نمازی بنتا ہے، اور حج کرنے والا حاجی بنتا ہے، اور جہاد کر کے واپس آنے والا غازی بنتا ہے۔ تو یہ صحابی جو مقام ہے، نماز نے بندے کو نمازی بنا دیا، حج نے بندے کو حاجی بنا دیا، جہاد نے بندے کو غازی بنا دیا۔ تو یہ صحابی کیسے بنتا ہے؟ دیکھیے ایک ہی عمل ہے، ایک ہی عمل ہے، وہ ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہے، اور ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت و دیدار کرے، اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس خوش نصیب کو صحابی کہتے ہیں۔ یعنی نماز وہاں نہیں پہنچی، روزہ وہاں نہیں پہنچا، دنیا کے سارے نمازی جمع ہو جائیں، دنیا کے سارے روزے دار جمع ہو جائیں، دنیا کے سارے حاجی جمع ہو جائیں، دنیا کے سارے غازی جمع ہو جائیں، وہ صحابی کی قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ پھر سوچنا پڑے گا کہ نماز وہ کام نہ کر سکی، روزہ وہ کام نہ کر سکا، حج وہ کام نہ کر سکا، جہاد وہ کام نہ کر سکا، جو محبت سے حضور کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھنے نے کام کیا تھا۔ تو ایمان کی حالت میں حضور کے چہرہ پاک کی زیارت کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس نے میرے آقا کے جان نثاروں غلاموں کو صحابی ہونے کا مقام اور مرتبہ دلوایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے اتنی اونچی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ کے محض ایمان کی حالت میں چہرہ پاک کی زیارت کرنے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جانے سے بندہ صحابی بنتا ہے۔ اور پھر صحابہ کو کیا مقام ملا؟ دیکھو ایک ہی عمل ہے نا، صحابہ نمازی تو تھے ہی، روزے بھی رکھتے تھے، ان کی تو کوئی نماز قضا بھی نہیں ہوتی تھی، وہ تو روزے دار، نمازی، حاجی، غازی، پرہیزگار سارے مقام تھے، لیکن ان اعمال کی وجہ سے وہ صحابی نہیں بنے، ان اعمال کی وجہ سے صحابی نہیں بنے۔ صحابی تو وہ اس لیے بنے ہیں کہ حالت ایمان میں حضور کے چہرہ پاک کی زیارت کی ہے اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ اصل چیز جو ہے، ہماری نمازیں بھی تب بھی نفع بخش ہوں گی، ہماری زکوٰتیں تب نفع بخش ہوں گی، ہماری نمازیں تب ہمیں فائدہ دیں گی، ہمارے روزے ہمیں تب فائدہ دیں گے، زکوٰۃ تب فائدہ دے گی جب ہم اپنے دل میں اپنے آقا سے محبت و پیار رکھ کر یہ نیک عمل کریں گے، تو پھر یہ نیک عمل ہمارے ثمربار ہوں گے، یہ پھر نفع بخش ہوں گے، کیونکہ اصل ایمان جو ہے وہ حضور کی محبت ہے۔ امام احمد رضا علیہ رحمہ نے یہ نقطہ سمجھایا۔ لیکن یاد رکھیے کہ مسلمان نوجوانوں میں جو اسلام کی روح بیدار کی ہے، وہ ڈاکٹر اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے ملت اسلامیہ کو جگایا ہے، اور اس ملت کے نوجوانوں کے نام اقبال نے پیغام دے کر انہیں بیدار کیا ہے کہ آؤ، دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر چاہتے ہو تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان سے محبت دل میں رکھو، تمہارا سینہ جو ہے یہ حضور کی محبت کا مدینہ بنے۔ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے پیغام دیا۔ دیکھیے ایک مقام پر اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ حضور کا عشق جو ہے
یہاں نیچے سے اٹھا کر بندے کو اوپر لے جاتا ہے، پستی سے بلندی کی طرف اگر کوئی لے جا کرنے والی شے ہے تو وہ حضور کا عشق ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اگر دنیا میں اجالا ہوگا اور یہ ظلمت اور یہ کفر اور شرک کے اندھیرے دور ہوں گے، گمراہی اور ضلالت کے اندھیرے اگر دور ہوں گے، تو وہ ایک ہی ہے کہ پوری دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور جو ہے اسے پھیلاؤ گے، تو نور محمدیہ کی محبت محمدیہ کا نور جب پھیلاؤ گے تو پھر ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوگا۔ تو اتنی بڑی قوت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، ہر بندے کو ہدایت کی ضرورت ہے نا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ جس کی اولاد ذرا غلط راستے پہ چلے یا نافرمان ہو جائے، بھٹک جائے، تو پھر اس کے والدین کہتے ہیں جی اے میرا منڈا ایدے واسطے بھی کو دعا مانگو، اللہ انہوں بھی ہدایت دے وے، انہوں بھی کوئی ہدایت آوے۔ پتہ یہ چلا کہ ہدایت بہت بڑی کوئی نعمت ہے جس کے لیے لوگ مانگتے ہیں، بلکہ حدیث شریف میں دعا ہے، اللہ سے ہدایت مانگا کرو، تقوی مانگا کرو، اللہم انا نسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا۔ یہ حدیث شریف میں دعا ہے کہ یا اللہ ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، ہمیں ہدایت کا نور عطا کر، اور پھر دعا مانگتے ہیں والتقا، اور ہمیں تقوی کی نعمت عطا کر۔ اب یہ نعمتیں جو ہیں تو حضور اس کی نعمت ہدایت کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ فرمایا میرے تمام صحابہ یہ ستاروں کی مثل ہیں، یہ ستاروں کی مانند ہیں، یہ ستاروں کی طرح ہیں۔ بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس دور میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، بہت لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم سچے ہیں، تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، تو پھر تمہارے پیارے نبی کریم، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سن لو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، میرے تمام صحابہ یہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں۔ آسمان ہدایت کے ستارے، درخشندہ ستارے کون ہیں؟ صحابہ۔ اور پھر حضور نے پھر فرمایا بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو میرے صحابہ کی پیروی کرو، میرے صحابہ کے طریقے پہ چلو۔ تو جو صحابہ کے طریقے پہ چلے گا تو وہ صحابہ کے طریقے پر چلنا اسے کہاں پہنچائے گا، کس منزل پہ پہنچائے گا؟ جس منزل پہ پہنچائے گا اس منزل کا نام ہدایت ہے۔ تو صحابہ کی پیروی بندے کو ہدایت تک پہنچاتی۔ اب صحابہ کا حضور سے محبت، حضور سے پیار مثالی ہے، تبھی تو فرمایا نا کہ میرے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں۔ صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مثل ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے، اقتداء کرو گے، وہ تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ تو صحابہ کی اقتداء اگر کرنا چاہتے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو سورہ بقرہ میں باشگاف الفاظ میں قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ دنیا والو اس طرح ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ بس اتنی بات کافی تھی کہ اللہ پر ایمان لاؤ، تمہاری نجات ہو جائے گی، اللہ کے محبوب پر ایمان لاؤ۔ لیکن اللہ کریم نے شرط لگائی، کیا کیا؟ شرط لگائی سورہ بقرہ میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اللہ کریم فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے محبوب کے صحابیوں، جس طرح تم ایمان لائے ہو، جس طرح
تم ایمان لائے ہو، اگر یہ اس طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت انہیں مل جائے گی، اور یہ ہدایت پر اس وقت ہوں گے جب صحابہ تمہارے ایمان لانے کی طرح یہ ایمان لائیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ شرط لگائی اللہ نے، جو بھی ایمان لائے تو کیسے ایمان لائے؟ جیسے نبی پاک کے صحابہ ایمان لائے۔ تو جو صحابہ کی طرح ایمان لائے گا، اور آسان لفظوں میں جو اللہ کو اس طرح مانے جس طرح صحابہ نے مانا، جو نبی کریم کو اس طرح مانے جس طرح حضور کے صحابہ نے مانا، تو ہدایت اس کے پاس ہوگی۔ اور جو مانتا رہے اور دعوے کرتا رہے لیکن اس کا ماننا صحابہ کے ماننے سے نہ ملے گا، اس کے پاس ہدایت نہیں۔ ہدایت صرف اس کے پاس ہے جو نبی پاک کا اس طرح کلمہ پڑھے جس طرح صحابہ نے پڑھا تھا، وہ حضور کے بارے میں وہ عقیدہ رکھے جو صحابہ کرام نے عقیدہ رکھا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ تو معیار ہدایت ہے نا، اور میرے آقا کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور پوری کائنات کے رسول ہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ رب العالمین ہے، اور اس کے محبوب پاک کی یہ شان ہے کہ وہ رحمت للعالمین، وہ سارے جہانوں کا رب ہے، اور اس کے پیارے محبوب تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بن کر تشریف لائے۔ تو یہ جو رحمت کائنات ہیں، رحمت مجسم ہیں، جن کی نبوت و رسالت اور جن کی رحمت تمام جہانوں کے اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، حضور کی رحمت بھی، حضور کی نبوت بھی، حضور کی رسالت بھی عالمین کو اپنے دامن لطف و کرم میں لیے ہوئے ہے، تو اس محبوب کریم کا صحابہ نے کیسے ادب کیا، حضور کی محبت کے وہ کیا مناظر تھے جو ہمیں صحابہ کی زندگیوں میں نظر آتے ہیں۔ ان میں چند باتیں میں عرض کروں گا۔ دیکھیے کہ حضور سے محبت کے طریقے اور انداز، صحابہ حضور سے کس طرح پیار کرتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج دنیا اپنی رشتہ داریوں اور اپنے تعلقات کو دین پر فوقیت دیتی، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ وہ ہر رشتے پر، ہر تعلق پر حضور کی محبت کو ترجیح دیتے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، صحابہ تو معیار ہدایت ہے نا بھائی، تو صحابہ کو دیکھو حضور سے کیا محبت اور کیا پیار تھا صحابہ کا۔ سیدنا صدیق اکبر کا سگا بیٹا ہے، اسلام کا پہلا معرکہ جو ہے غزوہ بدر ہے، یہ 17 رمضان شریف، یہ رمضان شریف کا مہینہ جو 2 دن بعد آ رہا ہے، اس کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر ہوا تھا، حق اور باطل کا پہلا معرکہ۔ اور اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بیٹا ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ تھا کافروں کے لشکر میں، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بیٹا۔ جب وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد گھر میں بیٹھے تھے تو اور پرانی باتیں گھر میں شروع ہو جاتی ہیں، پرانی بات کو چلی نا، تو سیدنا صدیق اکبر کا بیٹا حضرت ابوبکر صدیق سے کیا کہتا ہے ابا جان مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ پوچھا بیٹے کیا یاد آیا تمہیں، کون سی بات آج یاد آ گئی؟ کہا ابا جان جب بدر میں ہم لڑنے کے لیے آئے تھے مسلمانوں کے خلاف، میں کفار مکہ کے لشکر میں تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو جب ہم لڑ رہے تھے، جنگ ہو رہی تھی، معرکہ ہو رہا تھا، تو لڑتے لڑتے میں نے تلوار مارنے کے لیے اٹھائی تو سامنے آپ آ گئے، میں نے دیکھا یہ تو میرا باپ ہے ابو بکر، تو میں نے فوراً اپنی تلوار کو روک لیا، آپ میرے نشانے پہ تھے، ٹارگٹ پہ تھے، میں چاہتا تو ایک تلوار سے آپ کو ایک وار کر کے آپ کی گردن کاٹ دیتا، لیکن میں نے دیکھا یہ میرا باپ ہے تو میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا اور اپنی تلوار کو نیچے کر لیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات سن کر جو جواب دیا نا، وہ دلوں پر لکھنے کے قابل ہے۔ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ ان کے ایمان لانے کی طرح ایمان لاؤ، جس طرح انہوں نے حضور کو مانا ہے اس طرح میرے محبوب کو مانو۔ اب صدیق اکبر کا جواب سنیے جو عشق رسول سے لبریز بیان ہے، اور اس کے ایک ایک لمحے سے حضور کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔
صدیق اکبر نے فرمایا اچھا وہ تو تھا مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، وہ تو تھا کہ مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اگر میرے نشانے کی زد پہ آ جاتا تو میں بیٹا ہونے کا لحاظ کبھی نہ کرتا، میں رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر تیری گردن کاٹ دیتا، میں رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر تیری گردن کاٹ۔ سگا بیٹا ہے، بیٹا کہتا ہے میں باپ ہم سے چھوڑ دیا، تو محبت اس درجے میں تھی صدیق اکبر کے دل میں، کہتے ہیں میں بیٹا ہونے کا پھر لحاظ نہیں کرنا تھا، میں نے تو پھر دیکھنا تھا بیٹا اگرچہ میرا ہے لیکن حضور کا تو دشمن ہے نا، تو اس لیے میں نے تجھے معاف نہیں کرنا تھا، تجھے قتل کر دینا تھا، تیری گردن کاٹ دینی تھی۔ تو یہ ایمان جو ہے یہ نام ہے حضور کی محبت کا۔ تو صحابہ کرام کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو ہر صحابی کی زندگی میں یہ آپ کو نمونہ ملے گا کہ وہ حضور سے کیسے محبت کرتے تھے۔ اسی طرح کے واقعات دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امہات المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غور فرمائے نا، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو ام المومنین بن گئی۔ حضور کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، یہ پہلے ایمان لے آئی تھی، مسلمان ہو گئی تھی، اور ان کا باپ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن حضور نے اجازت دی تھی، ہے تو کافر تھا نا، بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد، لیکن کہا کہ حضور نے اجازت دی تھی تیرا باپ ہے وہ ملنے کے لیے آ سکتا ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ جو ہیں ان سے ملنے کے لیے باپ ابو سفیان آیا جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا پلنگ مبارک، باپ آیا تو آپ نے فوراً آقا کا بستر لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور چارپائی یا پلنگ جو تھا اسے ایک سائیڈ پہ کر دیا، اور باپ کو بڑا دکھ لگا۔ اس نے کہا کہ باپ بیٹی سے ملنے آئے، وہ تو پیٹی سے نئے بستر نکال کے بچھاتی ہے، چارپائی بچھاتی ہے، پلنگ بچھاتی ہے، میرا باپ ملنے آئے گا تو ایسی بیٹی ہے کہ تو نے بچھا ہوا بستر جو ہے وہ بھی تمہیں نے لپیٹ دیا ہے۔ تو ام حبیبہ کا جواب سنی، فرمایا تجھے پتہ ہے یہ بستر ہے کن کا؟ یہ بستر ہے کن کا؟ تیرا جسم ناپاک، تو ناپاک۔ بیٹی باپ کو کہہ رہی، کیوں؟ دل میں حضور کی محبت ہے اور کلمہ پڑا تھا، ایمان پہلے لا چکی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جسم تو ہے کائنات کی مقدس ترین ہستی کا، تو ناپاک، اور تو کب اس لائق ہے کہ تیرے لیے یہ بستر بچھایا جائے؟ اور میں نے بستر اس لیے اٹھایا ہے کہ یہ بستر ہے کس کا؟ یہ رحمت کائنات کا بستر ہے، یہ رحمت للعالمین کا بستر ہے، اور تیرے لیے تیرا جسم ناپاک اور وجود ناپاک، یہ کب اس لائق ہے، اس لیے لپیٹ دیا تھا۔ تو یہ باپ کے رشتے کو سامنے رکھا، لیکن دیکھیے جب سرکار کا معاملہ آیا تو پھر حضور کی محبت غالب آ گئی اور باپ کا تعلق جو ہے وہ مغلوب ہو گیا۔ صدیق اکبر سے بیٹا جب کہتا ہے تو بیٹے ہونے کا رشتہ جو ہے وہ مغلوب ہو گیا اور محبت رسول غالب آ گئی۔ فرمایا میں بیٹا ہونے کا لحاظ نہ کرتا، یہاں ام حبیبہ باپ ہونے کا لحاظ نہیں کرتی اور حضور کی محبت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ ہے یہ تھی صحابہ کی۔ آج ہم جتنی مرضی نمازیں پڑھیں اور جتنے مرضی روزے رکھیں، سجدے کریں، اگر حضور کی محبت دل میں نہیں ہے تو کوئی عمل بھی پھر قابل قبول نہیں ہے۔ ظفر علی خان نے اسے کہا، مولانا ظفر علی خان نے کتنی پیاری بات کی ہے یہ تمام اعمال کے بارے میں۔ مولانا ظفر علی خان ہماری رہنمائی کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نمازی بھی ہوں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، فرماتے ہیں مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، خدا شاہد کامل میرا
ان چیزوں سے ایمان کامل نہیں ہوتا، ایمان کامل ہوتا ہے حضور کی محبت سے، وہ حضور کی محبت سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر کی بات سنی ہے نا، حضرت عمر کی بھی بات سنیں۔ اور ہمارے ذہن ناقص ہیں، حجر اسود کے بوسے لیتے پھرتے ہیں، لیکن یاد رکھو حضرت عمر بھی گئے تھے حجر اسود کا بوسہ لے، طواف کعبہ کیا نا، تو کعبے کے طواف کے دوران حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے یوں دو ہاتھ رکھیں، ہونٹ دونوں لب جو ہیں بالکل حجر اسود کے قریب چلے گئے، چومنے لگے تو پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو محض ایک پتھر ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے مصطفیٰ نے تجھے نہ چوما ہوتا۔ یعنی اگر حجر اسود کا احترام ہے، حجر اسود کا بوسہ ہے، تو فرمایا صرف اس لیے کہ تو میرے مصطفیٰ کی بوسہ گاہ ہے، حضور نے تجھے چوما، تیرا بوسہ لیا، میں اس لیے چوم رہا ہوں، اگر حضور تجھے نہ چومتے تو میں کون ہوتا ہوں تجھے چومنے والا۔ اندازہ فرماؤ یہ حضور سے محبت کا یہ عالم ہے۔ کہتے ہیں کہ میں تو تجھے چوم رہا ہوں تو حضور کی نسبت سے چوم رہا ہوں۔ حضرت عثمان کو دیکھیے ذرا، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ، کیونکہ حضور نے فرمایا نا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میری سنت تمہارے اوپر لازم ہے اور خلفاء راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں چوں چوں کرتے ہیں اور یہ خلفاء اربعہ کے بارے میں چوں چوں کرتے ہیں، خلفاء راشدین کے بارے میں، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرے آقا نے جیسے اپنی سنت کو لازم قرار دیا امت کے لیے، وہاں حضور نے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی امت کے لیے لازم قرار دیا۔ حضور کی حدیث سے صحیح ہے، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جس طرح میری سنت تمہارے اوپر لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ یہ ہے خلفاء راشدین کا مقام، اور خلفاء راشدین 5 ہیں، کتنے؟ یہ خلفاء اربعہ حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم، یہ 4 خلفاء، انہیں خلفاء اربعہ کہتے ہیں۔ خلفاء راشدین 5 ہیں، 5ویں خلیفہ راشد ہیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، ان پر خلافت ختم ہوگی۔ حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ کتنے سال؟ 30 سال میرے بعد خلافت رہے گی۔ تو یہ خلافت چونکہ 30 سال ہے، حضرت امام حسن مجتبی 6 مہینہ خلیفہ رہے تھے، 6 مہینے، ان کے 6 مہینے اگر نکال دیے جائیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان 4 خلفاء کا اگر زمانہ شمار کیا جائے تو پھر 30 سال پورے نہیں ہوتے۔ یہ 30 سال پورے ہوتے ہیں حضرت امام حسن مجتبی کے 6 مہینے شامل کیے جائیں۔ لہٰذا اہل سنت و جماعت کا جو سنی کہلاتا ہے وہ 5 خلفاء کو، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امام حسن مجتبی، یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، اور ہمارے مسلک کے مطابق خلفاء راشدین کی تعداد 5 ہیں۔ حضور فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی تمہارے اوپر لازم ہے، خلفاء راشدین کی سنت بھی تمہارے اوپر لازم۔ اب نہایت ہی پیارے دینی بھائیوں ذرا غور کرو، یہ حضرت عثمان ہیں رضی اللہ عنہ، 3رے خلیفہ راشد، صلح حدیبیہ کے موقع پر، بیعت رضوان کے موقع پر، تو حضور نے مذاکرات کے لیے حضرت عثمان کو مکے میں بھیجا تھا کہ جاؤ قریش مکہ سے مذاکرات کرو۔ یہ میرے آقا کے نمائندے اور ترجمان بن کر قریش مکہ سے مذاکرات کے لیے جب مکہ شریف گئے تو مکے کے جو بڑے بڑے چودھری اور سردار تھے وہ حضرت عثمان کا حیا کرتے تھے، پرانے تعلقات تھے، اگرچہ وہ کافر تھے لیکن حضرت عثمان کا ان کو حیا تھا، ان کی عزت کرتے تھے۔ جب مذاکرات کے لیے حضرت عثمان گئے تو انہیں پرانی تعلقات اور حیا کی وجہ سے
انہوں نے کہا کہ عثمان تمہارے نبی کو اور ان کے ساتھ آنے والے غلاموں کو تو ہم کعبے کی زیارت اور طواف کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن تمہیں اجازت ہے، تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم کعبے کا طواف بھی کرو، حجر اسود کا بوسہ بھی لو اور زیارت بھی کرو، تمہارے لیے اجازت ہے۔ حضرت عثمان کا جواب سنیے ذرا، کعبے کا طواف ہے اور کعبے کی زیارت ہے جی، لیکن عثمان کو کہتے ہیں کہ تمہارے نبی اور ان کے ساتھ آنے والے جان نثار صحابہ کو تو غلاموں کو اجازت نہیں، تمہیں اجازت، طواف بھی کرو، حجر اسود کے بوسے لو، کعبے کی زیارتیں کرو، تمہارے لیے اجازت۔ عثمان نے دو ٹوک الفاظ میں سینہ تان کر جواب دیا، کہا واللہ لا اطوف حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا شرم کرو، مجھے کہتے ہو طواف کر لو، مجھے کہتے ہو کعبے کی زیارت کرو، حجر اسود کا بوسہ لو، اور میرے آقا کو روکتے ہو، ان کے جانثاروں کو روکتے ہو، تو فرمایا اللہ کی عزت کی قسم کھائی، واللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم، لا اطوف میں ہرگز طواف نہیں کروں گا، ہرگز کعبے کی زیارت نہیں کروں گا، ہرگز حجر اسود کا بوسہ نہیں لوں گا، حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میرے آقا کعبے کا طواف نہیں کرتے۔ عثمان کون ہوتا ہے کعبے کا طواف کرنے والا؟ لو تاریخ صحابہ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ یہ تھا صحابہ کا حضور سے محبت۔ آج آپ بھی اپنے کسی محلے میں کوئی مسئلہ ہو جائے نا، تو جو کمیٹی بنا کے کسی کو مذاکرات کے لیے بھیجیں گے تو ان سے کہیں گے جی دوجیاں تو اجازت نہیں، تو انہوں اجازت انہیں آخنا باقی کھان خسمہ دسیر، مینوں تو اجازت لب گئی، میں تے جاوانا ہے جی۔ یہ مزارات بند ہے نا، آپ 5-10 آدمی جائیں، کسی کا تعلق ہو ایڈمنسٹریٹر اوقاف سے، وہ کہے جی اسی ہن ذرا آئے ہیں تو دروازہ کھول دو، انہیں کہنا نہیں یار انہوں نے تو اسی نہیں اجازت دیں دے، تو جا تینوں دروازہ کھول دینا، بیک ڈور پچھلا دروازہ کھولنے ہیں، تو جا اندر داتا صاحب سلام کر لے، ساڑھے ایمان انہیں کمزور نے، اسا آکھنا ایک خسمہ دا سر کھان، تو کھول دروازہ میں تے جا کے سلام کر۔ عثمان نے کہا نا میں بیک ڈور سے جانے والا نہیں، خفیہ طواف کرنے والا نہیں، حضور کو روکو اور حضور کے صحابہ کو منع کرو، تو عثمان کون ہوتا ہے طواف کرنے والا، حجر اسود چومنے والا، کعبے زیارت کرنا ہے۔ میں تو کعبے کو دیکھوں گا بھی نہیں جب تک حضور نہیں دیکھ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان صحابہ اکرام۔ یہ تھی صحابہ کرام کے حضور سے۔ پھر دنیا میں ایسی مثال ہے کوئی؟ صحابہ نے سکھایا حضور سے صحابہ نے سکھایا حضور سے محبت کیسے کرنی، صحابہ نے سکھایا ہے، تبھی تو قرآن سورہ بقرہ بھی کہہ رہی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایسے مانو پیارے نبی پاک کو جس طرح ابو بکر نے مانا، عثمان نے مانا، علی نے مانا، جس طرح میرے محبوب کے صحابہ غلاموں نے حضور کو مانا ہے، جو حضور کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے، بلال کا عقیدہ ہے، صہیب کا عقیدہ ہے، سلمان فارسی کا عقیدہ ہے، جو ان جانثاروں کا عقیدہ ہے، حضور کے بارے میں وہ عقیدہ رکھو، اور اس عقیدے کا نام اہل سنت و جماعت، اس عقیدے کا نام اہل سنت و، یہ وہ عقیدہ ہے جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ، کیونکہ صحابہ کرام کا حضور کے بارے میں کیا عقیدہ تھی؟ یہ تو حضور سے محبت کی جھلکیاں تھیں، کچھ مناظر تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اب آخری یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ حضور کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں بس جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنو، نبی سے مانگنا شرک ہے، تو پھر میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام کو تو جب بھی کوئی حاجت پیش آتی تھی وہ حضور سے مانگتے تھے، وہ حضور کے پاس جاتے تھے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ غور سے میری طرف دیکھیں، اور یہ حدیث شریف امام مسلم نے اپنی صحیح میں سے نقل کیا۔ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ یہ حضور کے صحابہ وہ ہیں، صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی،
خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ اٹھاؤ بخاری کے بعد مسلم شریف کا درجہ، صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے، صحابہ کہتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء قط فقال لا۔ صحابہ کہتے ہیں دنیا والوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے نبی کریم سے کچھ مانگا ہو حضور نے نہ فرما دی ہو۔ صحابہ کہتے ہیں پوری زندگی ہم نے دیکھا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے نبی پاک سے کچھ مانگا ہو، سوال کیا ہو اور حضور نے نہ فرما دی ہو، نہ کا لفظ تو ہم نے کبھی سرکار کی زبان سے سنا ہی نہیں۔ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء قط فقال لا، یہ لا کا لفظ تو حضور کی زبان پہ کبھی آئے نہیں۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یعنی لفظ صحیح جو ہے نا یہ حضور کی بارگاہ کا منگ تھا، جب آقا سے مانگتا ہے تو آقا کی زبان سے لفظ نہیں تو کبھی کسی نے سنا ہی نہیں ہے۔ میرے آقا سے جو مانگا کسی نے سرکار نے عطا فرمایا، کیوں؟ رب نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا نا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا اور خیر کثیر عطا کیا، اور دیا اس لیے ہے کہ پوری کائنات بھی محبوب تیرے دروازے پر سوالی بن کر آ جائے تو تیرے خزانوں میں کمی نہیں۔ پوری دنیا بھی حضور کے دروازے پہ جھولیاں پھیلا کے آئے، دستے سوال دراز کر کے حضور کے دروازے پہ پوری کائنات منگتا بن کے آ جائے تو حضور کے خزانوں میں پھر بھی کمی نہیں۔ کیوں؟ بخاری شریف کے اندر حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما، اعطیناک الکوثر، تمام خزانوں کی چابیاں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے اعلان کر دے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضور کی زبان اقدس سے رب نے اعلان کروایا انما انا قاسم واللہ یعطی۔ حضور نے فرمایا دنیا والو میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں قاسم ہوں، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں قاسم ہوں، اللہ کے خزانوں کو میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا جاتا ہے، میں اس کی عطاؤں کو بانٹتا چلا جاتا ہوں۔ انما انا قاسم، انما کلمہ حصر ہے، اور اس میں معنی اب بڑا پیارا معنی بنے گا۔ انما کلمہ حصر مانا جائے گرامر میں تو پھر بڑا پیارا نقطہ سامنے آتا ہے، اس میں حصر پایا جاتا ہے کہ میرے سوا پوری کائنات میں اللہ کی خزانوں کا قاسم کوئی نہیں، میرے سوا اللہ کے خزانوں کا قاسم کوئی نہیں۔ اور معنی کیا بنے گا؟ معنی کیا بنے گا کہ جس کو جو نعمت ملتی ہے دیتا رب تعالی ہے، تقسیم میں مصطفیٰ کرتا ہوں۔ جب حصر کا معنی اس میں تسلیم کیا جائے، مانا جائے انما انا قاسم واللہ یعطی، تو اللہ والو پھر معنی یہ بنے گا اس بڑی کائنات میں، کائنات پست و بالا، کائنات ہست و بود میں جس کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے وہ نعمت عطا رب تعالیٰ فرماتا ہے، اور رب کی نعمتوں کو تقسیم مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی۔ اور سورہ دہا کے اندر کیا فرمایا؟ اما السائل فلا تنہر۔ یہ حضور کی شان ہے نا کہ پوری دنیا بھی سوالی بن کر حضور کے دروازے پہ آ جائے تو حضور کے دروازے سے خالی نہیں جاتے۔ یہ اللہ کی عطاؤں کو تقسیم کرنے والے۔ صحابہ تو جب بھی آئے تو حضور نے عطا کیا۔ ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی نا، سبل الہدا اٹھائیے، سیرت کی کتاب سبل الہدا میں لکھا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں ان کی آنکھ میں تیر نے لگا تھا،
تو آنکھ نکل گئی نا، تو آنکھ اس رخسار پہ پورا ڈیلا آنکھ کا لٹک کر یہاں آ گیا، تو یہاں ہتھیلی رکھی سیدھے سرکار کے پاس، حضور میری آنکھ نکل گئی ہے، تیر لگا۔ جب حضور سے عرض کیا تو میرے آقا نے فرمایا اے قتادہ تجھے آنکھ دے دیں یا جنت دے دیں؟ دونوں میں سے ایک چیز لے لے۔ اپنے عاشق کو آزمایا نا، پر عاشق پہ بھی قربان، آزمائش میں 100% پورا اترا۔ ایمان سے بتاؤ اتنی تکلیف ہو تو جنت یاد ہی نہیں رہتی، مگر صحابہ کی عظمت، تبھی تو رب کے پیارے محبوب فرماتے ہیں نا میرے صحابہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب صحابی کا عقیدہ دیکھیے، حضور فرماتے ہیں جنت دے دیں یا آنکھ دے دیں؟ دونوں میں سے ایک چیز لے لے۔ اے دوست اس چمن سے ایسے گلوں کو چن کہ ہر نظر داد دے تیرے حسن انتخاب کی۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا، دونوں میں سے ایک لے لے، یا آنکھ یا جنت۔ تو قتادہ کہتے ہیں کتنی محبت سے کہا ہوگا حضور آنکھ میرے مانگنے پہ دے دیں اور کرم فرمائیں، آنکھ میرے مانگنے پہ عطا فرما دے اور جنت اپنی طرف سے عطا فرما دے۔ چونکہ حضور نے فرمایا نا تو ایک چیز مانگ، یا جنت یا آنکھ، مانگا تو کمال کر دیا ہے جی، کمال کر دیا۔ اسی لیے میرے امام احمد رضا کہتے ہیں دنیا والو اگر رسول اللہ سے مانگنا ہے تو مانگنے کا طریقہ حضور کے صحابہ سے سیکھو۔ احمد رضا کہتے ہیں جس بندے نے حضور کو کچھ ہے منگنی ہے نا تو انج منگے جی میں حضور دے صحابہ نے منگی، یعنی وہ درد دل چاہیے، وہ سوز و گداز چاہیے، وہ طلب صادق چاہیے۔ جب سوز و گداز، تڑپ اور طلب صادق سے اللہ کے محبوب کے دربار میں کوئی مانگتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ سوا عطا فرماتے ہیں۔ وہ ہماری مانگ سے بھی کہیں بلند و بالا عطا فرماتے۔ صحابی کہتے ہیں حضور آنکھ میں نے مانگی ہے، وہ میرے مانگنے پہ دے دیں، کرم فرمائیں، جنت اپنی طرف سے عطا۔ اب حضور نے کیا کیا؟ میرے آقا نے لعاب دہن مرغا، یہ شہادت کی انگلی سے تھوک مبارک ڈیلے پہ لگا کر ڈیلا پکڑ کر آنکھ کے اندر رکھ دیا۔ فرمایا بتاؤ اب کیا حال ہے تمہاری آنکھ کا، اب تمہاری آنکھ کا کیا حال ہے؟ دیکھیے حضرت قتادہ نے کیا جواب دیا، کہا آقا اللہ کی عزت و جلال کی قسم اب تو میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، یہ آنکھ نکلی تھی یا یہ ناک نکلی تھی، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ بھئی حضور کے بارے میں وہ عقیدہ رکھو، حضور کے بارے میں وہ ایمان رکھو جو حضور کے صحابہ کا گیا۔ کسی کی باتوں کے چکر میں مت آنا، اپنی آخرت نہ خربات کر لینا۔ ازول آخر، یہ حقیقت ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ ایمان کی پہچان، ایمان کی جان، دین کی روح، قرآن کا مغز، یہ مدینے والے مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ حضور کی محبت میں جینا نصیب کرے، مریں تو حضور کی محبت میں، جئیں تو حضور کی محبت میں، قیامت کے دن قبروں سے اٹھے تو حضور کی محبت میں۔ یہی اصل ایمان ہے، یہی جان ایمان ہے، یہی روح ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایصال ثواب کی اس بابرکت محفل کو قبول فرمائے، اور جناب محترم محمد یونس صاحب اور ان کے اہل خانہ نے جن محبتوں سے یہ والدین کے ایصال ثواب کی محفل سجائی، اللہ ان کے رزق میں، کاروبار میں، دین و دنیا کے معاملات میں برکت عطا فرمائے۔ اور آپ تمام سامعین، موجودین و حاضرین و ناظرین جس محبت سے آئے، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو عزتیں، عظمتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔